اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب منہاج السالکین، اصلاح احوال اور روحانی تربیت و ترقی کا نصاب، باب نمبر 5 ہے مرئی اور غیر مرئی گناہ، نظر آ سکنے والے اور نظر نہ آ سکنے والے گناہ۔ گناہ کبیرہ نظر آ سکنے والوں میں جھوٹ بولنا۔ 22 نمبر ایپیسوڈ نمبر 31۔ کسی انسان یا گروہ کا کسی دوسرے انسان یا گروہ کے یا کسی عمرہ و واقعہ کے متعلق قصداً کسی بات کو حقیقت کے خلاف بیان کرنا جھوٹ کہلاتا ہے۔ جھوٹ مختلف وجوہات کی بنا پر کوئی فائدہ پانے یا نقصان سے بچنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ معاشرے میں اس کو ایک برا فعل گردانا جاتا ہے اور بچنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ حکومتیں اس کے تدارک کے لیے کئی قسم کے قوانین بناتی ہیں اور بعض صورتوں میں اس پر سزا بھی مقرر ہے۔ مذاہب میں بھی اس کی سخت مذمت کی جاتی ہے اور مرنے کے بعد سزا سے خوف دلایا جاتا ہے۔ دین اسلام میں جھوٹ کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ بے شک جھوٹی افطرا پردازی بھی وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی آیاتوں پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، فَاسْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ سو تم بتوں کی پلیدی سے بچا کرو اور جھوٹی بات سے پرہیز کیا کرو۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اہل صدق کی میت میں شامل رہو۔ اللہ تعالیٰ جھوٹے شخص کو ہدایت نہیں دیتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ یقیناً اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں فرماتا جو جھوٹا ہے، بڑا ناشکر گزار ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں سچ بولنے کی فضیلت اور جھوٹ کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بے شک آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے، اور جھوٹ بدکاری کی طرف اور بدکاری دوزخ کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کاذبین میں لکھا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا منافقت کی علامت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، اور جب اسے امین بنایا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے۔ گناہ کبیرہ نمبر 23، انصاف نہ کرنا۔ معاشرے میں ہر طبقے اور ہر فرد کو جو حقوق حاصل ہیں اور جس کسی کا جتنا حق بنتا ہو اس کو اس کا حق دے دینا، اور اس میں رنگ و نسل، علاقائیت، صوبائیت، لسانیت اور ذات پات کی بنیاد پر کوئی فرق روا نہ رکھنا عدل و انصاف کہلاتا ہے۔
عدل و انصاف ہی وہ پیمانہ ہے جس کی بدولت انسانیت زندہ ہے۔ اگر معاشرہ عدل و انصاف سے عاری ہو تو وہ معاشرہ ظلم و جبر اور دہشت و درندگی کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں عدل و انصاف کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں انہی لوگوں کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہیں، اور جب تم لوگوں پر حکومت کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کیا کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ بے شک اللہ تمہیں کیا ہی اچھی نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم وللوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے ایمان والو، تم انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے محض اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ، خواہ گواہی خود تمہارے اپنے یا تمہارے والدین یا تمہارے رشتہ داروں کے ہی خلاف ہو، اگرچہ جس کے خلاف گواہی ہو مالدار ہے یا محتاج، اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ سو تم خواہش نفس کی پیروی نہ کیا کرو کہ عدل سے ہٹ جاؤ، عدل سے ہٹ جاؤ گے، اور اگر تم گواہی میں پیچیدہ بات کرو گے یا حق سے پہلو تہی کرو گے تو بے شک اللہ ان سب کاموں سے جو تم کر رہے ہو خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی انصاف نہ کرنے والے ظالموں کے بارے میں وعید فرمائی گئی ہے۔ حضرت کعب بن اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں نے سنا میرے بعد حکمران ہوں گے، جو شخص ان کے پاس جائے گا پھر ان کے جھوٹ کو سچ کرے اور ظلم پر ان کی مدد کرے، وہ میرا نہیں اور میں اس کا نہیں ہوں، نہ وہ میرے حوض پر آئے گا، اور جو ان کے پاس نہ جائے، نہ ان کے جھوٹ کو سچ کہے اور نہ ظلم پر ان کی مدد کرے، وہ میرا ہے اور میں اس کا، وہ حوض کوثر پر آئے گا۔ زکوٰۃ کا مال جمع کرنے والے اگر ناانصافی کریں تو ان کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ لینے میں زیادتی کرنے والا زکوٰۃ نہ دینے والے کی طرح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اتنا ہی گناہ ہے جتنا گناہ زکوٰۃ نہ دینے والے پر ہے۔ انصاف نہ کرنا اور دوسروں کے حقوق تلف کرنا معاشرے میں بد امنی کا باعث بنتا ہے۔ ایسا معاشرہ جہاں عدل و انصاف قائم نہ ہو وہ معاشرہ انسانی معاشرہ کہلانے کا حقدار نہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ جہاں ہر شخص انفرادی طور پر اور دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں انصاف سے کام لے،
وہاں ملکی و قومی سطح پر صاحب اقتدار پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ریاست میں عدل و انصاف کے قیام کو یقینی بنائے۔ گناہ کبیرہ نمبر 24، رشوت لینا۔ کوئی شخص اپنی باطل غرض اور ناحق مطالبہ پورا کرنے کے لیے کسی بااختیار یا اس کے کسی اور متعلقہ شخص کو کچھ دے، رشوت کہلاتا ہے۔ اسلام میں رشوت کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ رشوت کی مذمت اور اس کے لینے اور دینے والوں کے متعلق بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور تم ایک دوسرے کے مال آپس میں ناحق نہ کھایا کرو اور نہ مال کو بطور رشوت حاکموں تک پہنچایا کرو کہ یوں لوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم بھی ناجائز طریقے سے کھا سکو، حالانکہ تمہارے علم میں ہو کہ یہ گناہ ہے۔ رشوت لینے اور دینے والے دونوں اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق قرار پاتے ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ قاضی کا کسی سے رشوت لے کر اس کے حق میں فیصلہ کرنا کفر کے برابر ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جس وقت کسی قاضی نے ہدیہ قبول کیا اور اس شخص سے جو ہمیشہ ہدیہ نہیں دیا کرتا تھا بلکہ قاضی ہونے کے بعد ہدیہ قاضی کو پیش کرنے لگا، تو اس نے حرام خوری کی، اور جس وقت رشوت لی تو وہ کفر کے قریب پہنچ گیا۔ اسلام کی نظر میں جس طرح رشوت لینے اور دینے والا ملعون اور دوزخی ہے، اسی طرح اس معاملے کو باہم طے کرانے والا بھی حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی میں ملعون ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے، دینے والے اور ان دونوں کے درمیان معاملہ طے کروانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ جو شخص اپنے معاملات درست کروانے کے لیے کسی کو بطور رشوت رقم یا کوئی ہدیہ دیتا ہے تاکہ اس کا کام جلد ہو جائے، تو ایسے دونوں اشخاص کا، جو رشوت دے رہا ہوتا ہے اور جو رشوت لینے والا ہوتا ہے، ٹھکانہ دوزخ میں ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشوت دینے اور لینے والا دونوں ہی دوزخ میں جائیں گے۔ رشوت لینے اور دینے سے معاشرتی ناانصافی جنم لیتی ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں عدل و انصاف ناپید ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ مستحق افراد اپنے حق سے محروم رہ جاتے ہیں اور رشوت کے ذریعے غیر مستحق افراد دھوکہ دہی کے ساتھ دوسروں کے حقوق تلف کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں رشوت لینے اور دینے کو فعل حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس فعل میں ملبس افراد کے لیے دوزخ اور دائمی عذاب کی وعید بھی سنائی گئی ہے۔ یہ جرم اس لیے بھی سنگین ہے کہ انسان جانتے بوجھتے دوسرے کے مال پر اپنا حق ثابت کرتا ہے۔ شریعت مطہرہ کی تعلیمات کی روشنی میں مسلم معاشرے پر فرض عائد ہوتا ہے کہ اس فعل کے سد باب کے لیے حد المقدور کوشش کی جائے، اور ایسے ذرائع جو رشوت ستانی کے عمل کے پنپنے میں معاون بنتے ہیں
ان کی روک تھام کو یقینی بنایا جائے تاکہ افراد معاشرہ کو ایسے فعل حرام میں ملوث ہونے کے مواقع نہ ملے اور مستحق افراد اپنے حقوق سے محروم نہ ہوں۔ گناہ کبیرہ نمبر 25، اپنے اچھے کاموں کی خود ہی تشہیر کرنا۔ کچھ لوگ اپنی نیکیوں کی خوب تشہیر کرواتے اور کرتے ہیں۔ ایسی نیکیاں جن کے انسان خود تشہیر کرے یا نیکی کرتے وقت اس کا مقصد یہی ہو کہ ان نیک کاموں کے ذریعے اس کی شہرت میں اضافہ ہوگا، تو اس صورت میں یہ نیکیاں اس کے لیے باعث ہلاکت ہوں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر، اور شیطان جس کا بھی ساتھی ہو گیا تو وہ برا ساتھی ہے۔ جو شخص لوگوں کے دکھاوے اور نمود اور نمائش کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی صاف پتھر پر کچھ مٹی جم جائے اور اس میں کوئی دانہ بوئے، پھر اس پر زور کی بارش پڑے تو وہ اس کو بالکل صاف کر دے۔ ایسے لوگوں کو روز قیامت کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات بعد ازاں احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کر دیا کرو جو مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ روز قیامت پر۔ اس کی مثال ایک ایسے چکنے پتھر کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زوردار بارش ہو تو وہ اسے پھر وہی سخت اور صاف پتھر کر کے ہی چھوڑ دے۔ سو اپنی کمائی میں سے ان ریاکاروں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ ایسا عمل جس کا مقصد دکھاوا، ریاکاری اور دنیا کی شہرت ہو، وہ انسان کی نجات کے بجائے اس کے لیے عذاب کا باعث بنے گا۔ ایسے اعمال جو دکھنے میں نہایت مذہبی اور دینی معلوم ہوتے ہیں، ان کے پیچھے اگر نیت محض دکھاوے کی ہو تو وہ دینی اعمال روز قیامت انسان کے لیے سزا کا باعث بنیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا۔ اس کو بلایا جائے گا اور اسے دنیا میں حاصل اس کی نعمتیں دکھائی جائے گی۔ جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو نے اس لیے قتال کیا تھا کہ تو بہادر کہلائے، سو تجھے بہادر کہا گیا۔ پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک شخص جس نے علم حاصل کیا اور اسے سکھایا
اور قرأت قرآن میں ہی زندگی بسر کی، اسے قیامت کے دن اس کی نعمتیں دکھائی جائیں گی۔ جب وہ ان کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا اور اس علم کو سکھایا اور تیرے لیے قرآن مجید پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے علم حاصل کیا تھا کہ تو عالم کہلائے، اور تو نے اس لیے قرآن پڑھا تاکہ تو قاری کہلائے، سو تجھے عالم اور قاری کہا گیا۔ پھر اس کے متعلق حکم ہوگا اور اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک اور شخص کو لایا جائے گا جس پر اللہ تعالیٰ نے وسعت کی اور اس کو ہر قسم کا مال عطا کیا، اسے عطا کردہ نعمتیں دکھائی جائیں گی۔ جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ کہے گا میں نے ہر اس راستے میں خرچ کیا جس میں مال خرچ کرنا تجھے پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ کام اس لیے کیے کہ تجھ کو سخی کہا جائے، سو تجھ کو سخی کہا گیا۔ پھر اس کے متعلق حکم ہوگا اور اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ محض دوسروں کی داد وصول کرنے اور شہرت کے حصول کی خاطر عبادت کرنے والوں کے لیے حدیث میں سخت وعید آئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہمارا پروردگار اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر ایماندار مرد و عورت اس کو سجدہ کریں گے، اور وہ باقی رہ جائے گا جو دنیا میں ریا اور شہرت کی غرض سے سجدہ کیا کرتا تھا۔ وہ سجدہ کرنے کو جائے گا یعنی جھکے گا تو اس کی پیٹھ ایک تخت کے طرح ہو جائے گی، یعنی موڑ نہ سکے گی۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شہرت کی خواہش سے کوئی کام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہرت عطا کرے گا، اور جس نے دکھاوے کی غرض سے کوئی کام کیا تو اللہ اس کی نمود کر دے گا۔ 4 ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کی غیبت کا نوالا کھایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے اس کے مثل جہنم کا نوالا کھلائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی برائی کا لباس پہنا، اللہ تعالیٰ اسے اس کی مثل جہنم کا لباس پہنائے گا۔ اور جس شخص نے کسی کو شہرت و ریاکاری اور دکھلاوے کے مقام پر کھڑا کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو بھی ریاکاری، شہرت اور دکھلاوے کے مقام پر کھڑا کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔